ہم گفتگو کریں گے کہ یہ الٹیمیٹلی جو عوام منتظر ہیں جس ریلیف کی کہ کیا واقعی وہ عوام ریلیف حاصل کر سکیں گے، اور اس آپس میں جو یہ لڑائی ہے، اور اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر میں بھی کیبنٹ کا حصہ تو نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ حکومت کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں. سو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس پر گفتگو ہوگی. حسن مرتضیٰ صاحب جنرل سیکرٹری آپ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور پینل میں شامل ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شزرا منصب علی، رہنما ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کی، ممبر قومی اسمبلی. حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر شزرا آپ کو بھی بہت بہت سلام اور بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں جوائن کرا. حسن صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے. یہ جو 14 روپے میاں نواز شریف صاحب نے گزشتہ ہفتے ایک بڑے طویل عرصے کے بعد خاموشی توڑ کے انہوں نے تاریخی پیکج کا اعلان کیا، جس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. ان کی صاحبزادی نے جس طرح سے کہا، پرابلم کیا ہے اور اس کو بے وقوفی کیوں کہا جا رہا ہے؟ حسن صاحب آپ تو خود پنجاب میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ پنجاب کی عوام کے لیے یہ ریلیف ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں میرے لیے ڈاکٹر شزرا بھی بڑی قابل احترام ہے، پی ایم ایل این سے بھی ایک بڑا اچھا تعلق ہے سالوں سے، لیکن ہم 2 مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں ہیں. ہمارا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہماری اپنی اپنی سوچ ہے، اور بات کرنے پہ کوئی قدغن یا پابندی بھی نہیں ہے کہ ہم اتحادی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، یا اگر کوئی کام ہماری طرف سے غلط ہو تو پی ایم ایل این اس پہ نکتہ چینی یا اعتراض نہیں کر سکتی، یا ہم نہیں کر سکتے. اس طرح ہرگز نہیں ہے، ہم اتحادی ضرور ہے، لیکن جو چیز پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے تو اس کو پیپلز پارٹی ضرور غلط کہے گی. یہ اس ریلیف کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی ریلیف ہے، اور آج جو ہمیں ریلیف کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ سبسڈی ہے. یہ سبسڈیز دے 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 کر ہم نے وہ حال کر دیا ہے اپنی معیشت کا کہ آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بجائے یہ سبسڈیز دینے کے ہمیں کوئی لانگ ٹرم پالیسی دینی چاہیے جس سے عوام کو ایک لانگ ٹرم ریلیف ملے، اور یہ ہم لانگ ٹرم سمجھتے نہیں. یہ تو گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہم 2 مہینے کے لیے یہ ریلیف دے رہے ہیں، لیکن 2 مہینے کے بعد تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سولر پر لے آئیں گے وہ سب کو. میری یار سنیں نا، سولر کہاں سے آئے گا؟ آگے سردی آپ کا ونٹر سٹارٹ ہو جائے گا، اور ونٹر میں سولر کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ یہ چیزیں اس طرح ٹھیک نہیں ہوتی جی. ہم سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ہمیں وہ ریوزٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے، ہمیں ان 20 خاندانوں سے جان چھڑوانی چاہیے کہ ہماری خدا کے لیے جان چھوڑ دو. وہ چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے پی ایم ایل این کے ہیں، چاہے تحریک انصاف کے ہیں، چاہے جے یو آئی کے، کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان سے جان چھڑوانی چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اربوں ڈالر ہمارے سے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ لے چکے ہیں، خدارہ اس قوم پہ ترس کرے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کیوں ایسے منصوبے لگائے جو فیزیبل نہیں تھے؟ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم اپنی چائی وال جیسی فرٹائل لینڈ کے اوپر ایک کول پاور پلانٹ لگا دیتے جس کا امپورٹڈ کول ہونا تھا، جس کی ٹرانسپورٹیشن حسن صاحب ہمیں پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی یونیلیٹرلی جی میں نے کہا یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ معاہدے بھی پھر یونیلیٹرلی ریوزٹ نہیں ہو سکتے. میں ڈاکٹر صاحبہ کا بھی کامنٹ انیشل اس حوالے سے لوں. ڈاکٹر صاحبہ ڈسکشن کا آغاز جس بات پہ ہوا کہ جو بے وقوفی کے اعلانات وزیر اعلیٰ سندھ نے جس طرح سے کہا کہ 2 ماہ کے لیے، اور حسن صاحب بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر سولر آگے سردیوں کی جو ہے وہ دن شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور بتا دیجیے گا پہلے کہ کیا پیپلز پارٹی کے پاس واقعی کرپشن کا پیسہ ہے، اور جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہہ رہی ہیں کہ جیب میں پیسے ڈالنا یا پروٹوکول جہازوں پر خرچ کرنا، یہ پیسے اگر ایسے ہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہے کی بات کر رہی ہے، اور جہاں پر 14 روپے آپ لوگ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دینے پر، یہ تو پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ہی آپ کی حکومت بنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے ہمیں کچھ چیزیں پہلی تو باتیں کلیئر کر لینی چاہیے. وفاق آلریڈی ریلیف دے چکے، سبسڈی دے چکے، جو کہ پورے پاکستان کے اوپر ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے وہ پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے دی ہے، 50 بلین کی سبسڈی 200 یونٹ تک کے گھرانوں کے. اب اس کے بعد ہر صوبے کا یہ اپنا استحقاق ہے، کیونکہ ہر صوبے کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ یہ سوچتا ہے کہ انہوں نے وہ بجٹ کہاں لگانا ہے. اب چیف منسٹر پنجاب نے اگر یہ سوچا کہ وہ 200 یونٹ تک کا انہوں نے جائزہ لے کے دیکھا کہ کافی نہیں ہے،
اور بھی اس وقت عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے، جس کو کہ ٹیمپریری ریلیف کہا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں اس کا بہتر یہ ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے. الفاظ کا چناؤ تو پھر آپ لوگ کے اینڈ سے بھی نہیں ہوا نا ڈاکٹر صاحبہ، جو کرپشن کے ان کو تانے دیے جا رہے ہیں. دیکھیے جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا، کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، کسی کا نام نہیں لیا. انہوں نے صرف ایک جنرل یہ بات کی ہے، جنرلائز کی ہے کہ پچھلی کئی حکومتوں میں یا کئی مختلف صوبوں میں پیسہ کس طریقے سے خرچا جاتا رہا ہے. یہی پروٹوکولز کے اوپر، یہی لمبے ساری چیزوں کے اوپر جس پہ عوام بھی تنقید کرتے رہے، میڈیا بھی، ہم پارٹیز بھی تنقید کرتی رہے. تو انہوں نے ایک جنرل بات کی. رائٹ، بٹ ایک ضرور یہ بات بتا دیجئے ڈاکٹر صاحبہ کہ جہاں پر آج اویس لغاری صاحب اور وزیر توانائی ہیں وہ یہ کہیں کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو 50 ارب کا فائدہ ہوگا. آپ کو آلریڈی پتہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، انٹرنیٹ ملک میں ویسی سلو ڈاؤن کا شکار ہے، اس وقت لوگوں کو بڑی دقت ہو رہی ہے. پھر لوڈ شیڈنگ کرنے کے یہ جو اور مشورے دیے جا رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کر کے 50 ارب بن جائیں گے، یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے؟ مطلب اس حساب سے تو آپ 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دیں اور کھربوں بنا لیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایک وقت تھا جب کہ ہمارے پاکستان میں تقریباً 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ہم سب کو ابھی وہ وقت یاد ہے، زیادہ پیچھے وہ ماضی کا نہیں ہے، جس وقت کے سارا دن پتہ نہیں چلتا تھا، شہروں ہوں یا گاؤں ہوں. لیکن اس وقت بھی میاں نواز شریف کی حکومت نے آ کے اس بجلی کا جو بحران تھا اس پہ قابو پایا. کئی معاہدے ایسے، میں بالکل اگری کرتی ہوں جو میرے بھائی نے کہا کہ آئی پی پیز کے کئی معاہدے ایسے ہیں جن کو ریوزٹ کرنا، جن کو ری نیگوسیٹ کرنا، جن کو دوبارہ سے دیکھنا. تو کیوں نہیں کیے جا رہے؟ حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں 20-25 خاندان ہیں، کیوں نہیں فورنزکس کی طرف جا رہی موجودہ حکومت؟ It's not that simple کہ 20-25 خاندان ہے. یہ تھوڑا سا سمپلسٹک ویو ہے، میں سمجھتی ہوں. جو ون سائیڈڈ ہم جو ایسی سوورن گارنٹی جس کو پاکستان نے دی ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے انویسٹرز ہو یا باہر کے انویسٹرز ہو. بٹ پیپلز پارٹی از ٹیکنگ دا پریس کانفرنس جو کہ نواز شریف صاحب نے کی ایز اے پولیٹیکل اسٹنٹ. آپ سمجھتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں دیکھا جا رہا؟ دیکھیں، میں جیسے میری بہن بات کر رہی تھی وہ بالکل درست کہہ رہی تھی. ہمیں لفظوں کا چناؤ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہمیں تکلیف ایک دوسرے کی بات سے نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی جگہ پہ بھی ان کی کرپشن کا، ان کے کسی اس چیز کا ذکر نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے ایک اتحادی کے طور پہ انہیں صرف یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم جو ریلیف ہے یہ فیزیبل نہیں ہے. اس سے جتنا پیسہ ہم آج ادھر لگا رہے ہیں، ہمیں اپنی انرجی کی جو ہماری ہے اس سیکٹر میں ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ہمارا انفراسٹرکچر اتنا پرانا ہو چکا ہے، اتنا بوسیدہ ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ ہمارے لائن لاسز جو ہیں وہ کوئی 22,000 میگا واٹس تک پہنچ چکے ہیں. ہمیں ان لائن میں کمی کرنے کے لیے ہمیں اپنا انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ 50 ارب روپیہ 60 ارب روپیہ جو ادھر لگا رہے ہیں ہم اس میں لگائیں. آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور دونوں ہمارے پینلسٹ نے یہ ضرور اور اچھی بات ہے کہ اگر تنقید بھی کی جائے تو اس میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑے دھیان سے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کا چناؤ ہونا چاہیے ایک مہذب طریقے سے. ایک دوسرے پہ تنقید اینڈ کنسٹرکٹیو criticism always works and always helps. So امید یہی کی جاتی ہے جو اینڈ کنزیومر ہے ریلیف آخر اس کو ہی دینا ہے. اور جو اسٹریٹجیز کا ہمیں 8 فروری سے پہلے بتایا جاتا تھا کہ منشور بڑے بڑے آئے تھے، اس منشور پہ عمل درآمد ہو تاکہ عوام کو ریلیف اور اس کرب سے باہر نکالا جا سکے. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.